اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی اردو وظائف کے پیارے دوستو، آج 15 شعبان کی شب یعنی شب برات ہے۔ آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ سے پانے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات قبرستان میں جایا کرتے تھے اور جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کے لیے اور جو آگے وفات پائیں گے ان کی بخشش کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی رات نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ وہ لوگ جو فضولیات میں آج کی رات کو گزار دیتے ہیں وہ پھر سارا سال اس رات کی عظمت کے لیے تڑپتے ہیں۔ آج کی رات کی عظمت اور شان کی بات کروں تو یقین کریں، اگر آپ آج کی رات اللہ سے سونے کا پہاڑ بھی مانگیں گے تو میرا اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا۔ ایسا شخص جس کا کاروبار نہیں چل رہا وہ آج کی رات اپنے لیے رزق کے سارے دروازے کھلوا سکتا ہے، اور میں کہتا ہوں رزق کے دروازے نسلوں تک بند نہیں ہوں گے۔ آج کے رات جو اولاد پانا چاہتا ہے میرا اللہ اسی سال اسے نیک اور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا۔ آج کی رات جس کا کرائے کا مکان ہے، اپنا مکان لینے کی طرف ہے، میرا اللہ اسی سال اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا، ایسے سورس بنا دے گا کہ وہ اسی سال اپنے لیے ذاتی مکان خرید سکے گا۔ آج کی رات جو شخص کسی کے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنا چاہتا ہے یا کسی سے پسند کی محبت کی شادی کرنا چاہتا ہے تو میرا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آج کی رات جو کچھ مانگیں گے میرا اللہ عطا فرمائے گا، لیکن یاد رکھیں آج کی رات کو آپ نے فضولیات میں نہیں گزارنا، گلیوں بازاروں میں پھر کر نہیں گزارنا یا سو کر نہیں گزارنا۔ روز سوتے ہیں الحمدللہ، روز اٹھتے ہیں، لیکن آج کی رات تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکال لو اور اللہ سے مانگ لو، مانگ لو، مانگ لو، چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو اے مریضوں شفا مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ آج کی رات عظمت والی رات ہے، جیسے شب قدر کی راتیں ہیں ویسے ہی شب برات کی عظمت والی یہ رات ہے۔ تو آپ کو آج ایسے نوافل بتاؤں گا اور ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مناجات کو منوا لینا ہے۔ میرے دوستو، آج کی رات خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں گزارنی ہے، جنہوں نے اللہ کی یاد میں ذکر و اذکار کرنا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں۔ میرا اللہ ان خوش نصیبوں کی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا اور ان کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اس رات یہ نوافل بھی پڑھنے ہیں اور یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آج کی رات اچھی طرح غسل کر لینا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں اور اپنے کپڑوں پر پرفیوم یا عطر لگا لینا ہے۔ پھر آپ نے اگر مرد حضرات مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو مسجد میں چلے جائیں، ورنہ نفلی عبادات کرنے کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں عبادت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی مرد حضرات فرض نماز مسجد میں ادا کریں اور نوافل سنتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے گھر میں ادا کیا کریں۔ تو آپ اگر مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ آپ گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیم بھیجنا ہے۔ درود ابراہیم کی ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے، بعد میں پڑھ لیں، پہلے پڑھ لیں، جب آپ کو ٹائم ملے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 6 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، 2 رکعت کر کے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نوافل پڑھیں گے تو آپ نیت کریں گے کہ میرے اللہ میری عمر میں، صحت میں، تندرستی میں خیر و برکتیں عطا فرما، اور آپ پہلی رکعت میں ثنا الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد۔ رکوع سجود کے بعد دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور آپ نے رکوع سجود سلام کے بعد دوسرے رکعت کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ یاسین ضرور پڑھنی ہے۔
پھر آپ نے 2 رکعت نوافل دوبارہ پڑھنے ہیں اور نیت کرنی ہے میرے اللہ مجھے ہر قسم کی بلاؤں سے، آفتوں سے، شریر جنات کے اثر سے اپنی پناہ میں رکھ، ہر قسم کی نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آپ نے ویسے ہی 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں جیسے پہلے پڑھے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور سلام کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی 2 رکعت نوافل بالکل پہلے کی طرح پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ استغفر اللہ یا استغفار 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 ایسا پڑھ لیں۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرے کلمہ شریف کے کچھ الفاظ ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے اگر اور مزید نوافل پڑھنے ہیں تو وہ پڑھ لیں، یا کوئی ذکر و اذکار کرنا ہے تو وہ کریں۔ جب آپ ذکر و اذکار اور ان نوافل سے فارغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، رو رو کر، گر گرا کر۔ اللہ سے اپنی ہر حاجت کے لیے دعا کریں، دل کھول کر مانگیں، کنجوسی نہیں کرنی۔ آج کی رات جو آپ کی حاجت ہے، جو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، میرے اللہ کے سامنے آپ پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ دل کے حالاتوں کو جانتا ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور کھل ڈل کر مانگیں۔ میرا اللہ آپ کے نصیب میں آج کی رات جو مانگیں گے لکھ دیں گے۔ یاد رکھیں آج کی رات نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ وہ لوگ جو آج کی رات سو کر گزار دیں گے وہ پھر پورا سال پچھتاتے رہیں گے۔ آج کی رات اللہ کی رحمت کو مانگیں، آج کی رات برکت مانگیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں شفاعت مانگیں، حضور کی زیارت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگیں، نماز پڑھنے کی توفیق مانگیں، قرآن سے محبت مانگیں۔ جو مانگنا چاہتے ہیں آج کی رات مانگ لیں، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کے نصیب بدل دے گا۔ نصیبوں کو بدلنے کی رات ہے، تقدیروں کو بدلنے کی رات ہے۔ وہ شخص جو کہتا ہے نصیب اور تقدیر کے فیصلوں کو نہیں بدلا جا سکتا، آج کی رات آپ اللہ سے جو مانگیں گے میرا اللہ عطا فرمائے گا۔ رزق کے دروازے، خزانے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آج کی رات کھول دیں گے۔ تو اسی لیے یہ جو آپ کو نوافل اور خاص عمل بتایا ہے اس کو بھی پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کے صدقے ہماری گناہوں کو بخش دے، ہماری حاجات کو پورا فرمائے، اور میرا اللہ ہمارے لیے رحمت کے، برکت کے اور رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے ہماری نسلوں تک کھول دے۔ میرے دوستو جب بھی دعا کیجئے گا میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کی ایک دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کی بھی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کے تمام صغیرہ اور تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔